السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ کیا پاکستان تحریک انصاف میں کوئی فارورڈ بلاک بن گیا؟ اس حوالے سے کچھ تفصیلات ہیں، وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ کچھ مزید خبریں کوشش ہوگی کہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں۔ آج مریم بی بی نے پنجاب اسمبلی کے اندر خطاب کیا، یہ آپ سنیے گا کہ مریم بی بی نے اپنے خطاب کے اندر کیا کہا۔ دیکھیں، نواز شریف کینسر ہاسپٹل، نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی، یہ دیکھیں جی آپ نے سنا، نواز شریف کینسر ہاسپٹل، نواز شریف کارڈیولوجی ڈپارٹمنٹ۔ اب یہ کیا نواز شریف صاحب کی جیب سے کوئی ہاسپٹل بن رہا ہے؟ اب جب تک ہمارے حکمرانوں میں یہ سوچ رہے گی کہ جو پبلک ریسورسز ہیں وہ ہم اپنے نام پہ خرچ کریں گے، مطلب کہ بنائیں گے اور اس کے اوپر اپنا نام لگا دیں گے، تب تک اس ملک کے مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ ویسے جو مریم بی بی نے آج وہاں پہ خطاب کیا، وہ اس کا جو انٹلیکچوئل لیول تھا وہ ایک نیکسٹ لیول تھا۔ ادھر پہلی دفعہ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا، ہو سکتا ہے کہ میری اپنی جو ہے کم علمی ہو، پہلے بھی ہو چکا ہو، کہ ایک وزیر اعلیٰ کھڑی ہو کے اسمبلی میں کہہ رہی ہیں دکھائیں وہ تصویر دکھائیں، وہ گلی کی تصویر دکھائیں۔ انہوں نے گلیاں خراب کر دی تھی، ہم نے گلیاں پکی کر دی ہیں، وہ دکھائیں گلی کی تصویر دکھائیں گے۔ اسپیکر صاحب دیکھیں اسپیکر صاحب دیکھیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ جی یہ نواز شریف کارڈیولوجی ڈپارٹمنٹ بن رہا ہے، نواز شریف کینسر ہاسپٹل بن رہا ہے۔ اب جب تک حکمرانوں کے ذہنوں میں یہ چیز ہے کہ پبلک کی جتنی ریسورسز ہیں ان کو ہم اپنے نام پہ استعمال کر سکتے ہیں، تب تک اس ملک میں عوام کے لیے کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ عوام کے نام پہ یہ اپنے لیے جو ہے مشہوری ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ کوئی انکم سپورٹ شروع ہوتی ہے تو بے نظیر انکم سپورٹ، کیوں بھائی؟ بے نظیر صاحبہ کی جیب کے یا ان کے خاندان والے اپنے جیب سے پیسہ دے رہے ہیں بے نظیر صاحبہ کے نام کے لیے۔ وہ بہت بڑی لیڈر تھیں، قابل احترام تھیں، لیکن یہ پاکستان کی عوام کا پیسہ ہے۔ اسی طرح جناب نواز شریف ہاسپٹل کا نواز شریف اپنے جیب سے پیسے دے رہے ہیں، یا کارڈیولوجی ڈپارٹمنٹ وہ اپنے جیب سے پیسے دے رہے ہیں۔ اگر آپ کو اپنے والد کے نام پہ یا اپنی والدہ کے نام پہ کچھ بنانا ہے تو آپ بنا دیں، جس طرح عمران خان نے بنایا شوکت خانم صاحبہ کے نام پہ، آپ بھی بنائیں میاں صاحب کے نام پہ، بلاول صاحب بھی بنائیں اپنی والدہ کے نام پہ، اکٹھا کریں پیسے۔ یہ عوامی پیسہ ہے، عوام کے ٹیکس پیئرز کی منی، پبلک منی، اور اس سے اپنی تشہیر کبھی بھی کسی بھی حقیقی جمہوری معاشرے میں حکمران سوچ نہیں سکتے کہ وہ ایسی جو حرکت کریں۔ مطلب آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ امریکہ میں، برطانیہ میں یا کسی یورپ کے ملک میں ہو کہ جی والد کے نام پہ، اس کے نام پہ، اس کے نام پہ ایئرپورٹ ہے تو وہ والدہ کے نام پہ کر دیں، وہ چیز ہے تو کسی اور کے نام پہ کر دیں۔ کیوں بھائی؟ یہ آپ کی ذاتی جاگیر ہے، یہ وہ سوچ ہے، یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے اس چیز کا عکاس ہے کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز ہماری ذاتی جاگیر ہے، ہم نے اپنے نام پہ کرنا ہے، ہم ان پہ احسان کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں جی نواز شریف کے نام پہ ہم یہ بنوا رہے ہیں، اس کے نام پہ ہم یہ بنوا رہے ہیں۔ نہیں جناب، یہ پبلک منی ہے، آپ بنوائیں، کام کریں، اچھے کام کریں، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس طرح اپنے والدین کے نام پہ، اپنے بزرگوں کے نام پہ، عوام کے پیسے سے جناب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ حلوائی کی دکان پہ نانا جی کی فاتحہ والی مثال یہاں پہ آتی ہے۔ آپ اپنے پیسے سے کریں، آپ لوگوں نے جو کرنا ہے چیریٹیبل کام کریں، جتنا مرضی کرنا ہے۔ اچھا، یہ بھی پنجاب اسمبلی میں آج ہوا، یہ ویڈیو آپ صاحب دیکھ سکتے ہیں، چل رہی ہے۔ عظما کاردار صاحبہ، یہ وہی ہیں جنہوں نے مریم بی بی سے گلے ملنے کی کوشش کی تھی، تو مریم بی بی نے ان کو سائڈ پہ کر دیا تھا، وہ بڑی ویڈیو وائرل ہوئی، آپ کو یاد ہوگا۔ پھر انہوں نے بتایا کہ ان کے ہاتھ پہ کوئی گھی لگا ہوا تھا اور پتہ نہیں ان کو کوئی سمجھ نہیں آئی۔ آج جب مریم بی بی تقریر کر رہی تھی تو یہ پیچھے آ کے بیٹھ گئیں، تو ادھر وہ سیٹ تھی غالباً شاید ہنا پرویز بٹ صاحبہ کی، اور انہوں نے آ کے ان کو اٹھا دیا، یہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ بھی آج اسمبلی میں ہوا، اور جب مریم بی بی تقریر کر رہی تھی اور وہ اسپیکر کو بتا رہی تھی کہ جناب یہ دیکھیں، یہ تصویر لگائیں، وہ تصویر لگائیں، میں نے جس طرح پہلے بھی عرض کیا کہ میں نے اپنی زندگی میں آج تک اسمبلی کے اندر اس طرح کی پاور جو ہے نا، جسے آپ کہہ سکتے ہیں پاور پوائنٹ یا کوئی سلائیڈ شو اس طرح کا نہیں دیکھا، پر ہو سکتا ہے میری اپنی کم علمی ہو، پہلے ہو چکا ہو۔ تو جس وقت مریم بی بی یہ سب کچھ کہہ رہی تھی، اس طرف مریم کے پاپا کیا ہیں، اس قسم کے نعرے لگ رہے تھے، وہ پی ٹی آئی والے لوگ جو ہیں اس طرح کے نعرے لگا رہے تھے، تو وہ سارے نعرے بازی وغیرہ بھی وہاں پہ اسمبلی کے اندر آج ہوتی رہی۔ اچھا، اب کیا تحریک انصاف کے اندر کوئی فارورڈ بلاک بن رہا ہے، اور کیا کسی فارورڈ بلاک سے اس وقت تحریک انصاف کو کوئی خطرہ ہے؟ نہ جی، کوئی خطرہ نہیں ہے۔ تحریک انصاف کو فارورڈ بلاک بنانے کی کوشش تو کی جا سکتی ہے۔ کچھ لوگ ہیں جماعت کے اندر جو ناراض ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو خان صاحب نے کہا کہ ان کو فارغ کیا جائے، اس میں شیر افضل مروت صاحب بھی شامل ہیں۔ ان کو خان صاحب نے خود جو ہے سنب کیا ہے، اور مروت صاحب نے خود ریکارڈ پہ یہ بات کہی ہے۔ شریار آفریدی صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ جی وہ کوئی فارورڈ بلاک میں آ رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ شریار آفریدی صاحب کسی فارورڈ بلاک میں نہیں جا رہے، نہ ہی کوئی فارورڈ بلاک بنے گا۔ اگر کوئی بن بھی گیا تو اس کی 2 ٹکے کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ جی ہاں جی، میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا، اس کی 2 ٹکے کی کوئی سیاسی ویلیو نہیں ہوگی۔ وہ سارے لوگ اسی دن ارریلیونٹ ہو جائیں گے جس دن وہ بلاک بنائیں گے۔ تو میرا نہیں خیال کہ کوئی سوچ سکتا ہے۔ ہاں، جماعت کے اندر اختلافات ہیں، عمر ایوب صاحب کے ساتھ جس طرح ان کے خلاف نعرے وغیرہ لگے، اس میں بھی
جماعت کے اندر سے بڑے امپورٹنٹ ذرائع نے ہمیں بتایا ہے کہ اندر سے لوگوں نے کچھ کہا, کارکنوں کو بھڑکایا, دیگر لوگوں کو بھڑکایا کہ جناب آپ نے عمر ایوب سے بدتمیزی کرنی ہے, عمر ایوب سے یہ کرنا ہے, ان کو ریزائن دلوانا ہے. پھر مروت صاحب نے بھی اس کے اوپر ایک بڑی عجیب سی ٹویٹ کی ہوئی ہے. وہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس موقع کے اوپر جہاں پہ مخصوص نشستوں والا معاملہ چل رہا ہے, الیکشن کمیشن ایک طرح سے بیک فٹ پہ آیا ہوا ہے, تو اچانک یہ لوگ کیوں ایک دم سے, جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایکٹیو ہو گئے ہیں اور جماعت کے اندر ہی ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگانے شروع کر دیے ہیں. شبلی فراز صاحب ہو جائیں, ان کو عمران خان صاحب بہت پسند کرتے ہیں. عمر ایوب صاحب ہو جائیں, ان سے عمران خان صاحب کو کسی قسم کا کوئی گلا شکوہ نہیں ہے. عمر ایوب صاحب نے بڑی محنت سے کام کیا, لیکن جماعت کے اندر کچھ لوگ ہیں جو پہلے ایک شخصیت اپوزیشن لیڈر بننا چاہتی تھی, وہ اس کو اپوزیشن لیڈر نہیں بنایا گیا. پھر وہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے چیئرمین بننا چاہتی تھی, اب جو ہے وہ سیکرٹری جنرل بننا چاہتی ہے. ایسا ہوگا کچھ بھی نہیں, جو بھی وہ شخصیت ہے وہ ہوگا وہی جو عمران خان صاحب کہیں گے, اور کسی بھی فارورڈ بلاک سے قطعاً کوئی, جسے کہتے ہیں نا کہ جماعت کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا. اچھا, ایک اور جو چیز ہم نے دیکھی کہ وہ لوگ جو عمران خان صاحب کو چھوڑ کے چلے گئے تھے, انہوں نے اچانک جماعت کے اندر جو اس وقت لیڈرشپ ہے ان کے اوپر اٹیک کرنا شروع کر دیا, ان کو برا بلا کہنا شروع کر دیا. اس میں عمران اسماعیل صاحب بھی ہیں, اس میں فواد چودھری صاحب بھی ہیں. میرے خیال میں اگر کسی کے ساتھ انہوں نے زیادتی کی ہے تو وہ اپنے ساتھ زیادتی کی ہے. فواد چودھری صاحب کی واپسی ہو رہی تھی, عمران خان صاحب نے بھی کافی حد تک جو ہے نا ان سے کوئی زیادہ گلا شکوہ نہیں ہے. جب وہ باہر آئیں گے تو ان کا کیس ڈیفرنٹ ہے, لیکن جس طریقے سے وہ ایک دم سے آ کے اس وقت لیڈرشپ کے اوپر اٹیک کرنا شروع کر دیا جب جماعت مشکل میں ہے, اور اس میں تاثر یہ مل رہا ہے کہ جناب جیسے جو ہے وہ کسی کے کہنے کے اوپر یہ کر رہے ہیں. عمران اسماعیل صاحب ہو جائیں, علی زیدی صاحب ہو جائیں یا فواد چودھری صاحب ہو جائیں, یہ ان کے کارکن کی فیڈ بیک ہے. اور پھر انہوں نے محمد مالک صاحب کے پروگرام میں بھی بیٹھ کے کچھ باتیں کی. اب مالک صاحب کو پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر سپورٹر جو ہے وہ ان کے حوالے سے آپ کو پتا ہے کافی کرٹیسزم بھی کرتا ہے. جب انہوں نے کہا تھا ہم نے کس کا گربان پکڑنا ہے عمران خان کے دور حکومت میں, تو وہ بات بھی جو ہے تو پر اینی وے میرے خیال میں فواد چودھری صاحب نے اپنے ساتھ تھوڑی سی زیادتی کر دی ہے, خود کو عمران اسماعیل کے ساتھ جوڑ کے اور دیگر لوگوں کے ساتھ جوڑ کے. ان کا کیس تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے, اور اب جو ہے جماعت کے اندر سے ایک بڑا بیک لیش آ رہا ہے. ان کے جو کارکن ہیں وہ اور ان کے جو دیگر لوگ ہیں جماعت کے اندر, جو فواد چودھری صاحب کے دوست ہیں, عمران اسماعیل صاحب کے دوست ہیں, اگر آپ ان سے بھی بات کریں وہ سب بڑا جسے آپ کہتے ہیں بیک لیش دے رہے ہیں, اور کہہ رہے ہیں کہ اس موقع کے اوپر جناب آپ رؤوف حسن کے اوپر یہ لوگ تنقید کر رہے ہیں جس کو 70 سال سے زیادہ تقریباً ان کی عمر ہے, اور ان کو بلیڈ مارے گئے, ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا, لیکن وہ پھر بھی عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے. تو یہ وقت اور موقع نہیں تھا. ہو سکتا ہے کہ کوئی گلا شکوہ جائز ہو, لیکن جس وقت یہ کیا گیا ہے اس سے یہ تاثر مل رہا ہے کہ جماعت کے اندر پھوٹ ڈلوانے کے لیے یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں, اور جماعت کے اندر جو ہے اپنی پوزیشن بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ایسا کوئی چیز نہ ہو, لیکن آپ جتنی بھی سوشل میڈیا پوسٹ دیکھ لیں, جتنے بھی آپ ریئیکشنز دیکھ لیں, وہ بہت زیادہ نیگیٹو آ رہے ہیں. تو میرے خیال میں اس ساری ایپیسوڈ سے جو یہ گروپ بندی کی بات ہوئی سامنے, یقیناً جماعت کے اندر گروپ بندی ہے, یہ میں آپ کو بالکل مصدقہ اطلاع دے رہا ہوں. مختلف گروپ سے میری خود بھی بات ہوتی رہتی ہے, جناب یہ اس گروپ کے ہیں, وہ اس گروپ کے ہیں. علی محمد خان صاحب جو ہیں ان کو کوئی سیکرٹری جنرل بنانا چاہتا ہے, علی محمد خان صاحب کو میجورٹی اس وقت سیکرٹری جنرل نہیں بنانا چاہتی. علی محمد صاحب کی جو ویو لینتھ ہے وہ عمران خان سے بالکل ڈیفرنٹ ہے. یہ فواد چودھری کی جو ویو لینتھ وہ اس وقت کہہ رہے ہیں انگیجمنٹ کی بات کر رہے ہیں, وہ عمران خان سے بالکل ڈیفرنٹ ہے. تو میرے خیال میں یہ جو ساری ایپیسوڈ ہے اس میں ان شخصیات جن کے نام سامنے آئے, جن لوگوں نے لابنگ وغیرہ کی, ان کو زیادہ نقصان ہوا ہے, جماعت کو کوئی نقصان نہیں ہوا. اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ عمران خان صاحب اس حوالے سے کچھ فیصلے وغیرہ بھی لیں گے, کچھ باتیں بھی کہیں گے. لیکن یہ بات کہ کوئی نیا فارورڈ بلاک بن رہا ہے اور شاندانہ گلزار اس میں جا رہی ہیں, یا یہ جا رہے ہیں وہ جا رہے ہیں, یہ کسی کی کوشش تو ہو سکتی ہے, کسی کی خواہش تو ہو سکتی ہے, لیکن ایسا کوئی بھی بلاک نہیں بنے گا. کیونکہ اگر کوئی بنانے کی کوشش کرے گا اس کو عوام کمپلیٹلی ریجیکٹ کر دیں گے. اگر 80 بندے بھی ایک فارورڈ بلاک بنا لیں تو پھر بھی اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ 80 کے 80 اگلے دفعہ الیکشن ہار جائیں گے, اور عوام ان کو حلقے میں بالکل جو ہے کسی طریقے سے بھی کامیاب نہیں ہونے دے گی. اور ان ساری چیزوں کا ادراک ان لوگوں کو بھی ہے. تو جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے جماعت ختم ہو رہی ہے اور یہ ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے, نہیں جناب, یہ خواہش تو ہو سکتی ہے سیاسی مخالفین کی, لیکن ایسا ہو کچھ نہیں رہا. باقی اختلافات اپنی جگہ پہ موجود ہیں, اس کی جو وجوہات ہیں وہ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی. بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.